السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید اختر رانا، سارکو اسٹیٹ اسلام آباد سے۔ ناظرین، آج میں جس موضوع پر بات کرنے لگا ہوں اس کا تعلق ریئل اسٹیٹ میں ان انویسٹر سے ہے جو انویسٹمنٹ تو کرتے ہیں لیکن ان کی انویسٹمنٹ ناکام ہو جاتی ہے۔ ہمیں بہت سے لوگ ٹیلی فون کر کے یہ پوچھتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے فلاں پروجیکٹ کے اندر انویسٹمنٹ کی تھی، 5 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، 7 سال ہو گئے، ہماری انویسٹمنٹ میں ابھی تک نہ تو کوئی اضافہ ہوا بلکہ فائلیں مائنس میں چلی گئی ہیں، اور اگر ہم اپنی انویسٹمنٹ ریٹرن کرنا چاہتے ہیں، واپس نکالنا چاہتے ہیں، تو ہم اپنی فائل یہ پلاٹ جو سیل نہیں کر سکتے، یا اگر ہم سیل کرنا چاہتے ہیں تو بہت کم ریٹ پہ ہمارا پلاٹ جو ہے وہ سیل ہوتا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی بہت زیادہ وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جب آپ کسی جگہ پہ انویسٹمنٹ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو آپ سب سے پہلے ڈیفینیٹلی کسی پراپرٹی ڈیلر سے رابطہ کرتے ہیں۔ پراپرٹی ڈیلر جو ہے وہ کسی بھی سوسائٹی کو جو مارکیٹ میں لانچ ہونے جا رہی ہے، اس کا کام اس سوسائٹی کو مارکیٹ کرنا ہے۔ پراپرٹی ڈیلر آپ کو انفارمیشن دے گا، آپ اس کی انفارمیشن پہ یقین کریں گے اور انفارمیشن کے مطابق انویسٹمنٹ کر دیں گے۔ اس میں بہت سی اور بھی وجوہات شامل ہیں، جن میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ انویسٹر کی اپنی تلاش کسی ایسے پروجیکٹ کی ہوتی ہے جو لو انویسٹمنٹ پروجیکٹ ہو اور جس میں وہ ایکسپیکٹ یہ کرتا ہے کہ 2-4 سال کے اندر میری انویسٹمنٹ ڈبل یا ٹرپل ہو جائے۔ بیسک چیزیں انویسٹر کے لیے جاننے کی ہیں، جو لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں یا جن لوگوں کو مارکیٹ کے اندر لاس ہوتا ہے، وہ ذرا یہ سوچیں اور وہ اس چیز کو انالائز کریں کہ جب انہوں نے کہیں پہ انویسٹمنٹ کی تو جس پروجیکٹ میں انویسٹ کیا اس پروجیکٹ کی لوکیشن کیا تھی، جس پروجیکٹ میں انہوں نے انویسٹ کیا اس پروجیکٹ کا ڈیولپر کون ہے، کیا اس پروجیکٹ کی 100% زمین کی اونرشپ جو ہے اس پروجیکٹ کے پاس ہے، ڈیولپر کے پاس 100% اونرشپ ہے لینڈ کی، یا اس ڈیولپر نے پہلے کوئی پروجیکٹ ڈیولپ کر کے ڈیلیور کیا ہے، یا وہ ڈیولپر اتنی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے کہ وہ اس پروجیکٹ کو 100% ڈیولپ کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا، جس ریٹ میں اس نے پروجیکٹ کو سیل آؤٹ کیا ہے کیا اس ریٹ میں وہ ڈیلیور کر سکتا ہے۔ تو یہ بہت سی ایسی وجوہات ہیں کہ جب ہم پروجیکٹ خریدتے وقت اپنے انالیسس کے اندر نہیں لے کے آتے، ہم اس کے غور میں نہیں لے کے آتے، ان چیزوں کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے، اور ہم ایک انویسٹمنٹ کے لحاظ سے اپنی جتنی ہمارے پاس جمع پونجی ہوتی ہے وہ ہم اس پروجیکٹ کے اندر لگا دیتے ہیں۔ تو لوکیشن ایک ایسا میٹر ہے کسی بھی پروجیکٹ کی۔ میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ پروجیکٹ کا مور دین 50% شیئر جو ہے وہ لوکیشن کو جاتا ہے، اس کی سکسیس اور فیلئر کا تعلق لوکیشن کے ساتھ ہے، تو یہ بیجا نہیں ہوگا۔ لوکیشن ڈز میٹر، بنیاد ہے کسی بھی پروجیکٹ کی، سب سے پہلی بنیاد اس کی لوکیشن ہے۔ اگر پروجیکٹ کی لوکیشن اچھی ہے تو اٹ ول سیل اٹ سیلف، کہ وہ پروجیکٹ خود بخود آپ کا سیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جس ڈیولپر نے اس پروجیکٹ کو ڈیولپ کرنا یا لانچ کرنا شروع کیا ہے، اس کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے؟ کیا وہ پہلے سے بلڈر تھا، یا وہ پہلے سے لینڈ اونر تھا، یا وہ پہلے سے ڈیولپر تھا، یا چند پراپرٹی ڈیلرز نے مل کے کسی نئے پروجیکٹ کو لانچ کیا؟ یہ ملٹی ملین کویسچن ہے۔ جب آپ کسی نئے پروجیکٹ میں انویسٹ کرتے ہیں، آپ کا یہ رائٹ بنتا ہے، آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ ڈیولپر کی مکمل انکوائری کریں، اس کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں، کسی نہ کسی لحاظ سے اس ڈیولپر کا تعلق ریئل اسٹیٹ سے ہونا ضروری ہے اگر آپ اس سے اچھے پروجیکٹ کی ڈیلیوری چاہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا یہ بھی رائٹ بنتا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ جس پروجیکٹ میں آپ انویسٹمنٹ کرنے لگے ہیں کیا اس پروجیکٹ کی 100% لینڈ پوزیشن میں ہے، کیا ڈیولپر نے وہ لینڈ پرچیز کر لی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ڈیولپر نے پہلے فائلیں نکالی ہیں اور بعد میں اس کا پروگرام تھا 5,000 پلاٹ وہ ابھی سیل کرنے لگا ہے، بعد میں وہ 50,000 پلاٹ تک جانے کا اس کا پروگرام ہے۔ 5,000 پلاٹ کی فائلیں اس کے پاس موجود ہیں، لینڈ اس کے پاس موجود ہے، اور وہ سیل آؤٹ مارکیٹ کے اندر 20,000 کر گیا، اور بعد میں پھر وہ بائنگ شروع کرے گا لینڈ کی۔ تو یہ ساری باتیں، ان سارے سوالوں کا جواب جو ہے آپ کو آپ کا کنسلٹنٹ دے گا۔
آپ اپنے ڈیلر سے یہ بات پوچھ سکتے ہیں کہ جس پروجیکٹ میں میں انویسٹمنٹ کرنے لگا ہوں وہ پروجیکٹ، اس کی لوکیشن کہاں پہ آئے گی، اس لوکیشن کا فیوچر کیا ہوگا، کل کو یہ پروجیکٹ مجھے کس حد تک بینیفٹ دے سکتا ہے، اور جو لینڈ اونر ہے، جو لوگ اس کو ڈیولپ کرنے لگے ہیں، ان کی ہسٹری کیا ہے، ان کی ڈیولپمنٹ ہسٹری کوئی موجود ہے کہ نہیں ہے، اور اس کی انویسٹمنٹ کا کتنا مجھے فیوچر میں فائدہ ہو سکتا ہے۔ عام طور پہ جو چیز دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ ایک کمزور پروجیکٹ کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کی وجہ سے ناکام ہو جاتے ہیں۔ یہ ریشو بہت زیادہ ہے مارکیٹ کے اندر، اور بہت سے لوگ ان کا اپنا بھی قصور ہوتا ہے کہ وہ ایسے پروجیکٹ کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں جس میں کم سے کم انویسٹمنٹ کی جائے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی پروجیکٹ مارکیٹ میں 5 مرلے فائل کا پروجیکٹ 5 لاکھ یا 7 لاکھ کی رینج میں آ جائے تو دیکھنے میں آئے گا کہ میکسیمم لوگ جو ہیں اس پروجیکٹ کو پرچیز کرنے کی طرف چلیں گے، اور ان کی اگر ڈاؤن پیمنٹ 1 لاکھ یا 75,000 یا 85,000 ہے یا 1.5 لاکھ ہے اور اس پہ ریبیٹ بھی ان کو مل رہا ہے، تو وہ یہ بالکل نہیں سوچیں گے کہ جو پلاٹ ہمیں 5 سے 6 یا 7 لاکھ روپے میں مارکیٹ میں کوئی آفر کر رہا ہے وہ کیا اس کو ڈیولپ کر سکے گا۔ ود ڈیولپمنٹ چارجز 5 سے 7 لاکھ روپے میں آپ کو کوئی پلاٹ کیسے دے سکتا ہے؟ یہ وہ ملٹی ملین کویشچنز ہیں جو آپ اپنی جمع پونجی کو لگانے سے پہلے آپ کو سوچنے چاہیے۔ سستا پروجیکٹ بہت سے لوگوں کی انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کر لیتا ہے، اور سستے پروجیکٹ ہونے کی وجہ سے ہر آدمی اس کے اندر انویسٹمنٹ کرتا چلا جاتا ہے، اور بعد میں پھر معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈیولپر تو اس کے اندر تو یہ صلاحیت ہی نہیں تھی کہ وہ جتنے میں اس نے پلاٹ کو سیل آؤٹ کیا وہ اتنے میں اس پلاٹ کو ڈیولپ بھی کر سکے گا کہ نہیں کر سکے گا۔ یہ ایک مین وجہ ہے۔ اس کے بعد آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ کئی ایسے ڈیولپر بھی ہیں جو بہت اچھے ڈیولپر ہیں اور ان کے پروجیکٹ بھی فیل ہوئے ہیں، تو یہ پروجیکٹ کی فیلئر کا تعلق آپ کی اسٹڈی سے ہے کہ جس ڈیولپر کا پروجیکٹ فیل ہوا آپ نے اپنے کنسلٹنٹ سے یہ بات معلوم کی تھی کہ اس پروجیکٹ کی لینڈ کلیئر ہے کہ نہیں ہے۔ چند سوالات کو جب آپ کلیئر کر کے کہیں پہ انویسٹ کریں گے تو انشاءاللہ امید یہ ہے کہ آپ ناکام نہیں ہوں گے۔ سب سے پہلا سوال جو آپ کا پوچھنے کا بنتا ہے اپنے کنسلٹنٹ سے وہ یہ ہے کہ جس جگہ پہ آپ انویسٹ کرنے لگے ہیں اس کی لوکیشن کیا ہے، اس لوکیشن کا فیوچر کیا ہوگا۔ دوسرا سوال، اس کا ڈیولپر کون ہے، ڈیولپر کی ہسٹری کیا ہے، کیا ماضی میں اس نے کسی پروجیکٹ کو ڈیلیور کیا ہے، اور اس کا فیوچر کا پلان کیا ہے۔ تیسرا یہ کہ جو لینڈ اس کے پوزیشن میں ہے کہ نہیں، لینڈ وہ پرچیز کر چکا ہے کہ نہیں، کتنی لینڈ وہ پرچیز کر چکا اور کتنی لینڈ وہ مارکیٹ میں سیل آؤٹ کرنے جا رہا ہے، اور جس ڈیولپر نے اس پروجیکٹ کو اون کیا جو اس کو لانچ کرنے جا رہا ہے، کیا اس ڈیولپر کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ اس ٹائم فریم کے اندر وہ ڈیولپر 4 یا 5 سال کے اندر یا 3 سال یا 2.5 سال کے اندر اس لینڈ کو ڈیولپ بھی کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا۔ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی تسلی کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ڈیولپر اس لینڈ کو ڈیولپ کر سکے گا کہ نہیں، آپ اس کا ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں۔ آپ مکمل ورتھ کو سمجھنے کے بعد پھر آپ اس ڈیولپر پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیولپر نے صاحب کا کوئی اس کا ریکارڈ ایسا نہیں ہے کہ نہ وہ بلڈر تھا نہ وہ ڈیولپر تھا، تو ڈیفینیٹلی ایک کویشچن آتا ہے کہ فیوچر میں یہ ڈیلیور کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا۔ بہت سے ایسے کیس سٹڈیز ہمارے سامنے ہیں جن کی میں بعد میں کسی وقت وضاحت کروں گا، کیس سٹڈیز پہ بھی میں بات کروں گا کہ کس لیول کے ڈیولپر پروجیکٹس کو ڈیلیور کر پاتے ہیں اور کس لیول کے ڈیولپر جو ہیں وہ پروجیکٹس کو ڈیلیور نہیں کر پاتے۔ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ڈیولپر چند دوست احباب مل کے ایک گروپ بنا لیتے ہیں، کسی پروجیکٹ کو وہ سٹارٹ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک ڈیلرز کا نیٹ ورک بھی ہوتا ہے، لیکن وہ پراپر طریقے سے ڈیولپمنٹ نہ کر سکنے کی وجہ سے اپنے پروجیکٹ کو فلاپ کر دیتے ہیں۔ پروجیکٹس کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار آپ کی انویسٹمنٹ پہ، آپ کی اپنی سوچ پہ اور ڈیولپر پہ اور اس کی لینڈ پہ، لوکیشن پہ،
یہ ساری چیزیں جب آپ اسٹڈی کرنے کے بعد کسی پروجیکٹ میں انویسٹ کریں گے تو امید ہے کہ آپ میکسیمم لاس سے بچ جائیں گے۔